آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے جو ہمارے شعور مذہبی میں ایک خلا اور تعطل سا پیدا ہو گیا ہے اور دوسرے رخ سے ایک رسمیت سی جو پیدا ہو گئی ہے، وہ بہت مضر ثابت ہو رہی ہے ہر پہلو سے، دین کی سمجھ میں بھی، دین پر عمل میں بھی، دینی ذوق کے لیے بھی، دینی احوال کے لیے بھی، غرض ہر پہلو سے وہ ہمیں گرا رہی ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کے دروازے میں جو کنڈے لگے ہوئے ہیں، حلقے جو اللہ نے اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے ہیں، اس دروازے سے متعلق رہنے کے لیے ہم نے ان میں سے ایک بہت بنیادی حلقے کو چھوڑ دیا ہے پکڑنا۔ تو آج اس طرف ذرا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے مذہبی لٹریچر میں اس چیز پر کام نہیں ہوا، خصوصاً جدید مذہبی لٹریچر میں، کہ قرآن کی ایپسٹیمالوجی یعنی قرآن کا انداز علم یا قرآن میں علم کی بناوٹ جو ہے وہ دوسرے ڈسپلنز آف نالج سے مختلف ہے اور کس بنیاد پر مختلف ہے۔ تو ایک تو اس اختلاف کا شعور نہیں رہا اب، اور دوسرے یہ کہ اگر اس اختلاف کا دھندلا سا کچھ اندازہ ہو بھی جائے تو ہماری ذہنی نارسائی یا ہمارے مذہبی شعور کی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس اختلاف کو محسوس کر کے رہ جاتا ہے، اس اختلاف کے اصلی اسباب کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتا، اور قرآن سے متعلق رہنے کی جو بہت بڑی اور گہری شعوری ضروریات ایک پیاس کی شکل اختیار کر گئی، پیاس اور یاس دونوں کی، انہیں بھی فلفل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس کتاب میں جو علم دینے کا منہج اور اسلوب ہوگا وہ انسانوں کی تصنیفات سے بالکل مختلف ہوگا۔ اس کتاب کا نظام المانی انسانی کتابوں سے بالکل نوعاً اور جوہری طور پر مختلف ہوگا، کیونکہ متکلم اللہ ہے۔ کسی بھی بیان کے معنی اصل میں اس کے متکلم کی معرفت سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں استعمال ہونے والے لفظوں سے نہیں۔ تو جس طرح تمام ڈسپلنز آف نالج، تمام انواع علوم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، مختلف ہیں، مطلب حیاتیات کا علم سوشل سائنسز کے ایپسٹیم میں یعنی ان کے حدود علم میں، ان کے انداز علم سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ آپ شاعری کا علم فزکس کے علم سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی فزکس کے ایپسٹیم میں رکھ کر آپ شاعری کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے علم کے دائرے ہیں وہ سب سے پہلا مطالبہ ہم سے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دائرے میں آ کر ہمیں سمجھو۔ ایپسٹیم ہماری جو ہے پہلے اس کو خود پر وارد کرو، اپنے ذہن کو اس کا پابند بناؤ، تب ہم تمہارے لیے معنی رسانی کا کام کریں گے۔ تو ایپسٹیم کہتے ہیں علم کی بناوٹ کو، علم کے مقاصد کو، علم کے مزاج کو، علم کے حدود اور نتائج کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو واضح ہے نا یہ بات؟ جیسے مثال کے طور پر فزکس ہے، فزکس کے علم کی بناوٹ کیا ہے؟ مشاہدے اور تخیل کو اس علم میں جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یعنی مشاہدے کی رینج تخیل تک بڑھانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فزکس،
مطلب یہ میں فزکس کی کوئی جامع معنی تعریف نہیں کر رہا، میں اس کے میکینکس آف نالج بتا رہا ہوں، اس کی ورکنگ کا ایک پہلو۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے، یعنی فزکس کا مقصد ہے یا اس ایپسٹیم کا مقصود ہے کائنات کے میکینکس میں جو ہمارے خیال کے مطابق ایک سنگولیرٹی کار فرما ہے، اس کا حسی، تجربی، کلینکل علم حاصل کر لیا جائے۔ واضح ہے نا؟ تو اب فزکس کا علم ہے کائنات کے میکینکس کا ایسا علم کہ وہ میکینکس کسی ایک اوریجن سے نکلے ہوں اور اسی اوریجن پر فنکشنل ہوں، یعنی کائنات کی ماہیت کو ماخذ کے اعتبار سے سمجھ لینا، یہ فزکس کے علم کی تکمیل ہے، یہی فزکس کی آرزو ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس ایپسٹیم سے نکل کر فزکس کو پڑھنا چاہے گا تو وہ فزکس کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے فزکس کی تمام علامتیں اور الفاظ ڈکشنری کی مدد سے اس کے حافظے میں آ چکے ہوں۔ تو اسی طرح سائیکالوجی کی بھی ایک ایپسٹیم ہے۔ تو سائیکالوجی کا مطلب، میں بس مثال دے رہا ہوں، رینڈم جو مثالیں ہیں، کہ سائیکالوجی کا مطلب ہے کہ انسان کے انسٹنکٹیو لیولز اور انسان کی کانشس سٹیٹس میں انہیں اچھی طرح دریافت کر کے ان کے درمیان کوئی آرگینک تعلق ڈھونڈا جائے۔ یعنی سائیکالوجی کا مطلب ہے انسان کو شعور اور جبلتوں کا مجموعہ بنا کر اس کے شعور اور اس کی جبلت کو پروجیکٹ کرنا کلینکل انداز میں اور انہیں ایک دوسرے سے فعال حالت میں متعلق دکھانا۔ اب کوئی شخص علم نفسیات کو اس ایپسٹیم سے باہر اگر سمجھنا چاہے گا تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ جیسے اس کی اور بھی مثالیں، ایک مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے وجود، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے وقت، ٹائم۔ یہ تمام ڈسپلنز آف نالج میں کم و بیش استعمال ہوتے ہیں، ان کی بیسک ٹرمز میں سے ہیں یہ زمان و مکان، وجود وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، یہ جس علم میں بھی آتے ہیں اس علم کی بہت بنیادی اصطلاحات کے طور پر آتے ہیں، مطلب ریاضی سے لے کر میٹا فزکس تک۔ لیکن ہر ڈسپلن میں وجود اور ٹائم کا مطلب الگ الگ ہے، مقصود الگ الگ ہے، معنویت الگ الگ ہے۔ اور یہ کہ جب سائیکالوجی والا ٹائم کہے گا تو اس کے معنی وہ نہیں ہوں گے جو فزکس کے ٹائم کے ہیں، جب شاعری والا وجود کہے گا تو اس کے وہ معنی نہیں ہوں گے جو فرض کیا علم حیاتیات میں وجود کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی یونیورس آف ڈسکورس میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے، ہر ڈسپلن آف نالج ایک ورلڈ آف ڈسکورس ہے، اس میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جو ایپسٹیم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہوگا، یا تو اس پورے علم ہی کو رد کر دیں باہر سے کھڑے ہو کر، یا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے پہلے اسے اپنے ایپسٹیم میں رکھ کر ہی دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو مطلب اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یہ جیسے ایک قانون ادراک ہے۔ تو فزکس کو، یعنی کہ فزکس کو پڑھنا ہے تو نفسیات داں سے مت پڑھو، سوشل سائنسز کو اگر پڑھنا ہے تو ریاضی دانوں سے مت پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط اور یہ صحیح، یہ کسی ایک چیز کو صحیح طرح سمجھنے کا پہلا قرینہ ہے، کسی آبجیکٹ کو سمجھنے کا پہلا ضابطہ ہی یہ ہے کہ آپ اس آبجیکٹ کے شعور میں آ سکنے والے دائرے کے اندر داخل ہوں، اس آبجیکٹ سے مناسبت پیدا کر کے۔ اس کے بغیر آپ
کسی بھی آبجیکٹ کا کوئی بھی علم کسی بھی شعوری مقصد سے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن کا جو یونیورس آف ڈسکورس ہے، اس کتاب الہی کی جو ایپسٹیم ہے وہ ہے نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر، ادراک کے فطری حال پر۔ یہ اہم حصہ ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ ہر نظریہ علم ایک خاص موڈ آف پرسیپشن کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی انسان میں جاننے اور سمجھنے کے مختلف مزاج اور اینگلز ہیں، اس کے مختلف اوریجنز ہیں، اس کے مختلف اینڈز ہیں، ان کو موڈ آف پرسیپشن کہتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ مثال کے طور پر میں آئنسٹائن کی تھیوری جب پڑھوں گا لفظوں میں تو اپنے دماغ کو ایک خاص رخ پہ کر لوں گا، یعنی اس کی اینگلنگ درست کروں گا۔ مطلب اس وقت میں میر کو پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو میرا دماغ میر والے اینگل پر تھا۔ کلیات میر کے فوراً بعد میں نے آئنسٹائن کی کتاب کھولی نا، تو مجھے اپنے دماغ کو اب اس طرف سے ہٹا کر اس اینگل پہ لانا پڑے گا جس اینگل کا یہ کتاب یا آئنسٹائن تقاضا کر رہا ہے۔ تو مطلب میں میر کو پڑھنے والے کی پوزیشن لے کر آئنسٹائن کو نہیں پڑھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں جدید زبان میں، جدید اصطلاح میں پوزیشننگ، کہ علم درست پوزیشننگ کا نام ہے۔ بس یہ یاد رہنا چاہیے۔ بنیادی طور پر دو موڈس آف پرسیپشن ہیں، مطلب انسان کے دو اندازے ادراک ہیں۔ کوئی انسان ان دو موڈس آف پرسیپشن سے خالی نہیں ہے۔ ایک ہے نیچرل اور ایک ہے ریشنل، فطری اور عقلی، کہ ایک انداز ادراک فطری ہے، دوسرا عقلی ہے، ذہنی ہے۔ یہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت عرض کروں گا کہ ان دونوں کی آپس میں جوڑنے کی صورتیں کیا ہیں اور ان میں ترجیح کس کو ہے۔ سر دست یہ کہنا ضروری ہے کہ قرآن کا سارا نظام استدلال وہ جس موڈ آف پرسیپشن کو ایڈریس کرتا ہے وہ فطری ہے۔ اس نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر اپنے آپ کو کھڑا کیے بغیر، وہاں اپنے آپ کو پوزیشن کیے بغیر آپ قرآن کا ڈاکٹرینل اسٹرکچر نہیں سمجھ سکتے، آپ قرآن کا لینگ اسٹرکچر نہیں جان سکتے، آپ قرآن کا سیمینٹک اسٹرکچر ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے کہنا تھا۔ اب اس میں وضاحت کے طور پر میں ایک بات کہہ دوں کہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں میں ایک طرح پایا جائے، یہ اس کی خاص نشانی ہے۔ تمدن، تہذیب، زمانے کی تبدیلیاں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ پیورسٹ فارم آف پرسیپشن ہے، اوریجنل فارم آف پرسیپشن ہے۔ جیسے بینائی میری آنکھ کا پرنسپل کانٹینٹ ہے، اب ماحول بدل جانے سے، منظر بدل جانے سے بینائی تو نہیں بدلے گی نا۔ تو اسی طرح ایک نیچرل موڈ آف پرسیپشن ہے جو میرے ذہن میں ترقی اور تنزل دونوں حالتوں میں مجھے حاصل ہوتا ہے، جو عالم اور جاہل دونوں میں آپریٹو ہوتا ہے۔ تو قرآن چونکہ ایڈریس کر رہا ہے تمام انسانوں کو، سب بندوں کو، تو وہ ان کی کامن اور جنرل اور یونیورسل پرسیپشن پر انہیں مخاطب کرتا ہے، یعنی ان کی نیچرل پرسیپشن پر۔ تو اس کے بعد اس پرسیپشن کی جو ریزننگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ریزننگ ہو نہیں سکتی یا کی نہیں جانی چاہیے، لیکن اس کی ریزننگ جو ہوتی ہے وہ مطلب ان حقائق کو ریشنلائز کرنے کی پوزیشن میری یہی ہوتی ہے کہ میں پہلے کنسیو کروں گا کہ یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہوگی، یہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن ہوا۔
یہ دنیا خود سے تو نہیں بن سکتی نا. تو نیچرل موڈ آف پرسیپشن یہ ہوا. اب میں اس پر دلیلیں لاتا ہوں، کبھی ڈیزائن سے، کبھی اسٹرکچر سے، کہیں مورل ایتھکس سے. گویا اب اس نیچرل پرسیپشن کا اتباع کر رہا ہے میرا ریشنل سیلف. عقل فطری ادراکات کے دفاع کی قوت ہے. عقل اپنے تصورات کی تشکیل میں بھی نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر منحصر ہے. اس سے ہٹ کے، اس سے منقطع ہو کے وہ کام کر ہی نہیں سکتی. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو قرآن اگلے مراحل کے لیے، یعنی اپنے ڈاکٹرنز کو ریشنلائز کرنے کے لیے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنی پوزیشن تو پہلے درست کرو، ورنہ ہر ریشنلائزیشن جو ہے وہ انٹینشنل ہے. عقل جو بھی دلیل بازی کرتی ہے وہ خواہش کے تابع ہوتی ہے. آدمی جو چاہتا ہے ویسی منطق بنا لیتا ہے. تو آدمی کسی ایسے نظام استدلال کا پابند نہیں ہے جو انٹینشنل نہ ہو. مطلب اس پہ پکی بات یہ ہے، مطلب جو چیز میری مرضی اور میرے اختیار کے تابع ہو، حقائق کو اس سطح پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی ریزن کی سطح پر. حقائق کو اس صلاحیت کے سپرد نہیں کیا جا سکتا کہ میں جب چاہوں اس کو بدل لوں اور جب چاہوں اس کو اون کر لوں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن جب توحید کے دلائل دے گا تو ان دلائل کا اصل مخاطب انسان کی نیچرل پرسیپشن ہے، جو اس کے ریشنل سیلف کے لیے بھی پوری طرح فلفلنگ ہے بلکہ بائنڈنگ ہے. اور اگر اس کی ریشنل فلفلمنٹ کا مجھے اپنی نادانی یا کم علمی سے تجربہ نہ ہو پائے تو بھی اس کا نیچرلی ریئل ہونا میرے شعور کی تسکین کر دے گا، میرے وجود کی سیرابی کا سارا بندوبست کر دے گا. تو خالص ریشنل دلیل ریزن کو نہ ماننے والے کے لیے جیسے ایک بےمانی سی چیز ہوتی ہے. مطلب آپ بہت ریفائنڈ ایک عقلی آرگومنٹ ریزن کی ان ڈیلیکیسیز سے مانوس نہ رہنے والے ذہن کے سامنے پیش کر دیں تو وہ اس کے لیے بےمانی سی ہوں گی. وہ اسے کیا سمجھے گا؟ تو میں ابھی بینگ اور بیکمنگ کا فلسفہ بیان کرنا شروع کر دوں تو اب یہ فلسفہ میں بیان کرنا شروع کر دوں اس دکان پر جہاں سے میں پان لیتا ہوں، اس پنواڑی سے جس سے میں پان بنواتا ہوں. تو اس بیچارے کے لیے یہ تو بس نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ ہوں گے نا، اور اس کا نہ سمجھ سکنا اسے سمجھنے کی کوشش کی طرف نہیں اکسائے گا بلکہ ایک بیزاری پیدا کر دے گا. لیکن اس سے اگر میں یہ کہوں کہ خدا ہے، کائنات اس کی مخلوق ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں خاصی کنونسنگ بھی ہوں گی، خاصی فلفلنگ بھی ہوں گی، خاصی یقینی بھی ہوں گی، تو اور خاصی ایکسیپٹیبل بھی ہوں گی. تو یہ فرق ہے. تو قرآن جو فلکس پرسیپشن ہے نا، جو بدلتی ہوئی پرسیپشن ہوتی ہے، اس کو مخاطب نہیں بناتا. فلکس پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ جس پرسیپشن میں تبدیلی یقینی ہے، اللہ اس پرسیپشن کو ایڈریس نہیں کرتا. ہمیں قرآن کے ہر میٹا فزیکل بیان کو اس ترتیب سے دیکھنا چاہیے. اپنے آپ کو اس نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر فکس کر کے اب اپنی صلاحیتوں کا معاملہ ہے کہ آپ ریشنلائز کر سکتے ہیں اس پرسیپشن کو، میں نہیں کر سکتا. لیکن میرے اور آپ کے درمیان جو اصل سرمایہ ہے وہ مشترک ہے. مطلب میرے پاس بھی 1 ارب روپیہ ہے، آپ کے پاس بھی 1 ارب روپیہ ہے. آپ اس 1 ارب روپے کو گن سکتے ہیں، میں گن نہیں سکتا. تو کیا فرق پڑا؟
تو میری اور آپ کی کنٹینمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ مطلب یہ انسانی کلام کے بس سے بالکل باہر کی چیز ہے کہ وہ شعور کے لیے اس کی ہر سطح پر اتنی فلفلنگ ہو کہ اس میں اضافہ نہ ہو سکنے کی اگر کوئی صورت میسر نہ آ سکے تو وہ قرآن کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ قرآن جو کمالات عطا فرمانا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو، ان کمالات کی فراہمی میں خلل نہ ڈالے۔ یعنی قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنے کانٹینٹس کو ذہنی امتیازات کے باوجود اپنے مخاطبین میں پورا کا پورا منتقل کر دیتا ہے۔ تو دوسرا مقدمہ اس میں یہ ہے، مطلب اس پر بھی غور کیجئے گا، فی الحال تو یہ میری اپنی سمجھ کی بات ہے۔ تو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کا ڈاکٹرینل سسٹم جو ہے وہ اس کا مخاطب انسان کا بلیونگ سیلف ہے۔ یعنی قرآن کا اعتقادی نظام انسان کے اعتقادی سیلف کو ایڈریس کرتا ہے، کوگنیٹو سیلف کو نہیں، یعنی عقلی وجود کو نہیں۔ اس کا جو اصل مخاطب ہے قرآن میں عقائد کے بیان کا جو اصل مخاطب ہے وہ بلیونگ سیلف ہے، جو اس کتاب کو ماننے کی غرض سے کھولتا ہے، وہی اس کتاب کا مخاطب ہے۔ تو یہ جو بلیونگ سیلف ہے یہ کوئی ایسی ہی ایک بات نہیں ہے، بلکہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن کی فلفلمنٹ سے بلیونگ سیلف بنتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ نیچرل موڈ آف پرسیپشن جب اپنے کمال کے آخری نقطے کو چھو لیتا ہے تو وہاں وہ کسی ریشنل سیلف کی تعمیر نہیں مکمل کرتا، وہاں وہ بلیونگ سیلف کو جنم دیتا ہے۔ ریشنل سیلف کی فلفلمنٹ سے بلیف نہیں پیدا ہوتا، تو کیونکہ قرآن اپنے بیان کو بلیف بنانا چاہتا ہے، آئیڈیا نہیں بنانا چاہتا، تصور کی حد تک نہیں رکھنا چاہتا۔ یعنی انسان دو مختلف اینڈز پر کھڑا ہوا ہے نا، کہ اس کا ایک بلیف اسٹرکچر ہے، ایک ریشنل اسٹرکچر ہے۔ ریشنل اسٹرکچر کا منتہا ہے آئیڈیا کی تشکیل، بلیونگ سیلف کا منتہا ہے عقیدے اور ایمان کی تشکیل۔ آدمی کو نیچرل موڈ آف پرسیپشن ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ عقیدے، ایمان یا بلیف سے نامانوس نہ رہے۔ بلیف شعور کی اسی طرح کی ایک پراپرٹی ہے جیسی کہ شک ہے، جیسی کہ قیاس ہے، جیسے کہ خیال ہے۔ مطلب یہ ہم نے کہیں سے باہر سے لا کے اس پہ تھوپی نہیں ہے، یہ شعور میں پہلے سے داخل اور شامل ہے، اور شعور کی جو ماننے اور یقین رکھنے والی قوت ہے اور طلب جو ہے وہ مذہب کے اقرار اور انکار دونوں میں اپنی تسکین کے راستے ڈھونڈتی ہے۔ تو مطلب یہ بلیونگ کانشسنس اور بلیونگ سیلف یہ کلینکلی پروون ہیں، یہ محض تصورات نہیں ہیں۔ تو یہ تو قرآن اپنے ہر بیان کو ایک محکم نظریے کی بجائے ایک عقیدہ بناتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عقیدہ جو ریشنلائز آپ کر سکیں تو بہت اچھا ہے، اور نہ کر سکیں تو مجھے اس کی ضرورت محسوس نہ ہو، وہ بیان۔ تو میرے خیال میں اس تمہیدی گفتگو سے یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ آدمی قرآن کے نظام استدلال کو، اس کا جو آرگومنٹیٹو سسٹم ہے، اس کو کسی اور نظام استدلال سے مشابہ نہ سمجھے،
یا اس کے تابع نہ کرے آج کے متجددین کی طرح، آج کے اناڑی مفسرین کی طرح، جو کبھی قرآن کو سائنس سے متعلق کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں، کبھی قرآن کو فلسفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دیگر ڈسپلنز آف نالج کے اصول کو قرآن پر اپلائی کرنے کی جو ایک کاوش کیا کرتے ہیں، اس سب فضول سرگرمیوں میں نہ پڑا جائے۔ اب یہی دیکھیے کہ عقل جو ہے، یعنی انسان کا مجموعی شعور، یہاں میں عقل سے یہ مراد لے رہا ہوں، شعور، اس کا صرف ایک کردار نہیں ہے، اس کے کئی کردار ہیں۔ یعنی عقل کا صرف ذہنی اور تجزیاتی کردار نہیں ہے کہ یہ تصور باندھے اور چیزوں کا تجزیہ کرے، صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ عقل اپنا ایک اخلاقی موقف بھی رکھتی ہے، اپنا ایک جمالیاتی ورژن بھی رکھتی ہے، اپنی ایک مذہبی اساس بھی رکھتی ہے، اور اپنی ایک ذہنی فنکشننگ بھی رکھتی ہے۔ تو قرآن عقل کو جس کردار میں اپنا مخاطب بناتا ہے، یعنی کتاب ہدایت کے طور پر قرآن عقل کے جس کردار کو اپنا مخاطب بناتا ہے، وہ اخلاقی اور جمالیاتی زیادہ ہے۔ یعنی اپنی بناوٹ میں قرآن جمالیاتی عقل کو اٹریکٹ کرتا ہے، اپنے معنی میں اخلاقی عقل کو۔